سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کو ہی دلیل بنایا جاتا ہے کہ ہمیشہ آپ نے ایسا ہی کیا کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد آپ سوئے ہیں، چاہے وہ تھوڑی دیر ہی سو گئے، پھر اس کے بعد سرکار اٹھے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات آپ تقریباً رات سوتے رہتے اور آخری پہر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر انتظار سو جائے، پھر اس کے بعد اٹھے تو تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور یہ اختتام پذیر ہوگا صبح صادق کے وقت تک، یعنی جب سحری بند ہوتی ہے یا فجر شروع ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے تہجد کا وقت رہتا ہے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام چیزیں ثابت ہیں کہ آپ نے عشاء کے فرائض پڑھے ہیں اور پھر تھوڑی دیر سوئے ہیں، بعض اوقات تھوڑی دیر بعد ہی اٹھ گئے اور آپ نے رات کی نماز پڑھی، کبھی آپ پوری رات سوتے رہے لیکن فجر سے پہلے پہلے آپ نے نوافل پڑھے ہیں، اور اس کے بعد پھر فجر کی سنن کے لیے آپ فجر کی سنت بھی بلکہ بعض اوقات آپ پڑھ لیتے تھے، پھر لیٹ جاتے تھے، پھر مؤذن آ کر عرض کرتا کہ حضور تشریف لائیں، جماعت تیار ہے، تو سرکار تشریف لے جاتے تھے۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث میں نے آپ کو عرض کی تھی جو بخاری کی نہیں ہے، یہ سنن ترمذی میں ہے اور سنن بائہقی میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کو اٹھ کر قیام کرنے کو لازم رکھو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کو قیام کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے اور گناہوں سے روکنے کا اور برے کاموں کو مٹانے کا اور جسم کی بیماریوں کا دور کرنے کا ذریعہ، جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تہجد کے اندر فائدے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو سمجھایا کہ تہجد ایک نفلی نماز ہے، اور جب تک انسان پر فرائض باقی ہوں اس جنس کے نفل مقبول نہیں ہوتے۔ مثلا فرض نمازیں باقی ہوں تو نفل نماز مقبول نہیں، فرض روزے باقی ہوں تو نفلی روزے مقبول نہیں، اور زکوٰۃ ابھی باقی ہے ادا کرنا تو نفلی صدقہ مقبول نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کو ادا کرتے نہیں ہیں، ان میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں، جیسے اب بڑی راتیں آتی ہیں، لیلۃ القدر وغیرہ آ گئیں، بھئی کوئی نوافل بتائیں کہ جس میں بڑی فضیلت ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ فرض کی 1 رکعت اور آپ 1,00,000 نوافل پڑھ لیں، وہ 1,00,000 نوافل فرائض کی 1 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کو اللہ نے لازم کیا ہے، اور وہ ہم از خود اپنے لیے چوائس کرتے ہیں کہ ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، اس کا ادا کرنا لازم نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ نوافل چاہے ساری زندگی نہ پڑھیں، کوئی شریعت کا مطالبہ نہیں ہوگا، اس لیے جو اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، جو ہماری خاص طور پہ کہہ لیں کہ ڈیوٹی ہے، اسے تو لازم پورا کرنا ہوگا۔ ہم اوور ٹائم کے چکر میں رہتے ہیں اور ڈیوٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ ہمارا ایک غلط فعل ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے اپنی قضا نماز ادا کریں۔ ہاں، جیسے اب رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ قضا نمازیں بھی ساتھ ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ رمضان کا میں نے خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ دی جائے اور اس کو رمضان میں کم از کم کنٹینیو رکھا جائے۔ رمضان کے بعد اگر 11 مہینے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لگاتار اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، استقامت سے کر سکتے ہیں، ضرور کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ گمان ہو، جیسے ہماری بہنیں ہیں رات کو اٹھیں گی تو اگلے دن کوتاہی ہوگی، کام نہیں کر سکیں گی، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، گھر کا کام کاج کرنا ہے اور دیگر معاملات ہیں، ان میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گی، جس کی وجہ سے گھر میں ذرا ٹینشن بڑھے گی، کھچاؤ پیدا ہوگا، آپ کی یہ نفلی عبادت دوسروں کے لیے مشکلات کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ جب ایک شخص مصروف ہو جائے رات میں اور پھر اگلے دن وہ سو رہا ہو تو کام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ایسی پھر بہنوں کو چاہیے کہ وہ تہجد کے بجائے عشاء پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھیں جیسے ہم پہ فرض ہے، اور اپنے گھر کی خدمت کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے گھر کو سنبھالیں، یہ ان کے لیے تہجد سے افضل ہوگا۔ ایسی کوئی بھائی اگر باہر کام کاج کرتے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ اگر میں تہجد پڑھوں گا تو میرے کام کاج میں کوتاہی ہوگی، تو ان کے لیے بھی مناسب نہیں، رات بھر سوئیں، فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ایک حدیث کے مطابق اس شخص کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دینی طالب علم ہیں تو اب ایسے ہی ہوتا ہے کہ سارا دن بھی مصروفیت ہوتی ہے، پھر رات بھی پوری نیند نہ ہو، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ اگلے دن کلاس میں جھونکے لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پڑھائی کے معاملات میں حرج ہوگا، کلاس میں غنودگی طاری ہوگی، فہم میں کمی آئے گی، ٹیچر آپ کو ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے اور ذلت بظاہر اٹھانی پڑے گی کلاس میں، تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ رات بھر سوئیں اور صبح کلاس میں فریش رہیں۔
حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1120۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا فرماتے تھے، اتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔